العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ آج انشاءاللہ ہم وضو کا عملی طریقہ سماعت کریں گے۔ یقیناً ہم بچپن سے ہی وضو کرتے آ رہے ہیں اور وضو کرتے لوگوں کو دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثریت جب ہم وضو کرتے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں۔ تو اگر آپ درست بھی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات، لیکن پھر بھی ایک دفعہ رپیٹ ہو جائے گا، سنیے گا ضرور، انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ اگر تھوڑے قریب آ جائیں گے تو چلیں دیکھنا، سمجھانا، سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ یقیناً آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو علم کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں۔ یہاں بیٹھنا بھی ایک آپ کے لیے کار ثواب ہے۔ تو وضو جو ہے وہ ہم کس طریقے سے کریں اور وضو سے پہلے جو افعال کیے جاتے ہیں اس پر ذرا غور فرما لیں۔ وضو کرنے سے پہلے نیت کی جائے۔ نیت کیا کی جائے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، رضا الہی کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ نیت کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا زیادہ ثواب مل جائے گا۔ بہرحال، اور اس نیت کے ساتھ ساتھ 2-3 نیتیں اور بھی شامل کر لیا کریں کہ وضو کے دوران کم سے کم پانی استعمال کرنے کی نیت کیا کریں۔ ہمارے ہاں وہ نل کو کھول دیا جاتا ہے اور پھر وہ کھلی رہتی ہے۔ بعض جگہوں پر نل کو بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم بند نہیں کرتے۔ تو جہاں ثواب کی نیت اور پاکی حاصل کرنے کی نیت ہے، وہاں یہ بھی نیت وضو کرنے سے پہلے اپنے ذہنوں میں رکھ لیا کریں کہ میں وضو کروں گا اور کوشش کروں گا کہ کم سے کم پانی سے وضو کروں گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اور وضو کرنے سے پہلے یہ بھی چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ ہاتھ، کولی، ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھونا، اور یہ کونیوں سمیت بازو کا دھونا، سر کا مسح تو ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، اور پاؤں کو دھونا، یہ 3 مرتبہ دھوئے جائیں۔ اور اکثر جو ہم ایک اور بات سٹارٹنگ میں کرتا چلوں کہ وضو کے دوران کچھ احباب صابن لگاتے ہیں چہرے پر۔ تو کچھ بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کے دوران چہرے پر صابن نہ لگائیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم ترک سنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ ہر عضو کو دھونا 3 دفعہ دھونا سنت ہے، اور اس سے اگر زائد مرتبہ دھوئیں گے تو وہ سنت نہیں ہوگا۔ تو جب ہم صابن لگاتے ہیں تو یہ آپ کو بھی مشاہدہ ہے کہ 3 سے 4 دفعہ دھونا پڑتا ہے تب وہ صابن اترتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ صابن لگائیں۔ صابن لگانے سے کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جب آپ کا وضو مکمل ہو جائے تو اس وقت صابن لگا کے پھر آپ اپنے چہرے کو دھوئیں۔ یہ مشورہ ہے۔ اگر آپ جب چہرہ دھوتے ہیں اس وقت بھی آپ صابن لگا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لے جی، جب وضو کرنا ہے تو یہ نیت کر لینی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا لگا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اچھا، وضو کی دعا بہت ہی آسان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے وضو سے پہلے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ والحمدللہ، کیا دعا ہے؟ والحمدللہ۔ فرمایا اس دعا کی برکت سے جن اعضاء پر پانی نہیں پڑا، اللہ رب العالمین ان اعضاء سے بھی گناہوں کو دھو دیتا ہے۔
جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور بازو دھونے سے بازوؤں کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے اللہ گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ یہ کل ہم نے روایت سنی ہے۔ تو یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جس نے وضو کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی بسم اللہ والحمد للہ، تو فرمایا جن اعضاء پر پانی نہیں پڑتا، جسم کے ڈھیر سارے اعضاء ہیں جن کو ہم وضو کے دوران نہیں دھوتے ہیں، تو فرمایا اللہ اس دعا کی برکت سے پورے جسم کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ دعا پڑھنا بھی نہ بھولے۔ اگر یہ دعا نہ آتی ہو تو بسم اللہ شریف جو ہم پڑھتے ہیں تسمیہ، اسی کو پڑھ لیا جائے۔ اب اس کے بعد کوشش کی جائے کہ مسواک کی جائے۔ مسواک ویسے سنت بھی ہے، اس کے طبی فوائد بھی آتے ہیں اور اس کے روحانی فوائد بھی ملتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پونچوں تک اچھے طریقے سے دھویا جائے۔ ہمارے ہاں خلال کی عادت نہیں ہے، ہم صرف ہاتھ دھو لیتے ہیں، جبکہ کتب کے اندر یہ بھی چیز آتا ہے کہ انگلیوں کا بھی خلال کیا جائے اس طریقے کے ساتھ۔ ہمارے ہاں اس کا بڑا کم اہتمام کیا جاتا ہے جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو جب ہاتھ دھوئے جائیں تو یہ انگلیوں کا اس طریقے سے خلال کیا جائے تاکہ یہ جو حصہ اکثر خشک رہ جاتا ہے سردیوں کے اندر یہ بھی نہ رہے۔ اب ہاتھوں کو دھو لیا، اب کولی کی جائے، اور کولی کا یہ ہے کہ پانی کو 3 دفعہ، منہ کو 3 دفعہ دھویا جائے۔ اور اس میں ایک بہت بڑی ہمیں فائدہ مند چیز بھی ہے۔ وضو ویسے سارے ہی طبی طور پر فائدہ ہے، روحانی طور پر بھی فائدہ ہے۔ فرمایا جب کولی کرو تو اس میں انگلی سے جو ہے وہ اس کو صاف کرو، جیسے برش کے ساتھ کرتے ہیں ایسے انگلی کے ساتھ کرو، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ فرمایا جو بندہ کولی کے دوران پہلے دائیں طرف شہادت کی انگلی ساتھ صاف کرتا ہے اور پھر بائیں طرف کرتا ہے، اللہ اس عمل کی برکت سے اس کو کبھی دانت کی درد نہیں ہوگی۔ جب بھی شروع کرے سیدھی طرف سے شروع کرے، الٹی طرف سے نہ شروع کیا جائے۔ اچھا، اسی طرح پھر آگے ناک میں پانی چڑھایا جائے 3 مرتبہ۔ اس کا طریقہ کار، اس میں ہم ایک اسراف کرتے ہیں، یہ بڑا قابل غور مسئلہ ہے، سماعت کریں کہ جب ہم ناک میں پانی چڑھانا ہے تو کہا جاتا ہے، فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ آدھا چلو پانی لیا جائے۔ کتنا؟ آدھا چلو، جبکہ ہمارے ہاں فل جلو بھر لیتے ہیں جو کہ پہنچنے تک آدھا رہ جاتا ہے، اور وہ پانی اکثر جو ہے آدھا ضائع ہو جاتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سیدھے چلو میں پانی لیا جائے اور آدھا چلو لیا جائے اور ناک کے قریب تھوڑا سا اپنی طرف کھینچا جائے، اور پھر جو ہے وہ اس چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو صاف کیا جائے۔ یہ 3 مرتبہ عمل یہ دہرایا جائے۔ اس کے بعد چہرہ دھویا جائے۔ اب چہرہ کیونکہ پہلا فرض بھی ہے، اس میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اس کو ذرا غور سے سماعت کر لیجئے گا، اپنے وضو کو بھی دیکھیے گا اور میں جو بھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کو بھی ذرا غور کیجئے گا۔ چہرہ دھونا وضو کا پہلا فرض ہے، ایسا ہی ہے نا، پہلا فرض ہے۔ اب چہرے کی تعریف کیا ہے؟ کہا جاتا ہے جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی تک۔ اچھا، تھوڑی کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے، میں اگر اس کو اتار دوں، تھوڑی کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے کہ اگر یہ دانت بالکل نیچے آ جائے، یعنی یہ جو ہے یہاں تک تھوڑی ہے، تو سر کے بالوں سے لے کے تھوڑی تک اور کان کی ایک لو سے کان کی دوسری لو تک یہ سارا ایریا چہرہ ہے، اور یہ وضو کا پہلا فرض ہے اور اس کو دھونا فرض ہے۔ اچھا، اب اس میں جو یہ ہے کہ اگر اس کا ایک حصہ بھی اگر خشک رہ گیا، یا ادھر ماتھے پہ یا ادھر یہ خاص طور پر ابرو میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وضو کے دوران کچھ لوگ چھٹے مارتے ہیں اس طریقے سے، یہ طریقہ غلط ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ چلو بھرے جائے دونوں اور پانی کو ایسے لایا جائے تاکہ یہ سارا ماتھا بھی کلیئر ہو جائے اور یہ یہاں تک بھی آ جائے۔ اور بعض نے لکھا کہ پانی کو ماتھے سے شروع کرو، یعنی چلو بھرے اور ماتھے سے شروع کرے اور نیچے تک پانی آئے۔ اچھا، جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت داڑھی رکھی ہوئی ہے ان کے لیے تھوڑا سی احتیاط اور اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کی گھنی داڑھی ہوتی اور بعض لوگوں کی پتلی داڑھی ہوتی،
تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اس طریقے سے جیسے میں کر رہا ہوں، اگر اس طریقے سے داڑھی کو کیا جائے، جتنا حصہ جلد نظر آ رہی ہے اتنے حصے تک پانی کو بہانا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں بھی بال اور جلد نظر آتی ہے، تو جتنا حصہ اگر داڑھی کو ایسے کیا جائے اکٹھا، جتنا حصہ نظر آ رہا ہے جلد کا اتنے حصے پر پانی بہانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا، جو اب داڑھی گنی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے نیچے والی جلد جو جلد نظر نہیں آ رہی تو اس کو دھونا فرض نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ خلال کیا جائے داڑھی والے۔ خلال کیسے کیا جائے کہ دائیں ہاتھ کو ایسے گردن کی طرف سے اوپر لے کے آیا جائے، اسی طریقے سے بائیں ہاتھ سے بھی کیا جائے، پانی کو ہاتھوں کو گیلا کر کے۔ یہ ایک اس میں احتیاط ہے۔ بعض ہماری خواتین جو ہے یہ جب وضو کرتی ہیں تو ان کا یہ اوپر والا حصہ خشک رہ جاتا ہے، بلکہ مردوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جلدی میں جب وضو کرتے ہیں تو یہ ماتھے کا اوپر والا حصہ خشک رہ جاتا ہے، تو اس پر تھوڑی سی احتیاط کی جائے۔ اگلا مسئلہ دوسرا فرض بھی ہے، اور اگلا جو ہے وہ دھونے والا عضو ہمارے کونیوں سمیت بازو دھونا ہے۔ اس میں بھی بڑی ہم تھوڑی سی مسٹیکس کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم اضافی ایڈیشن کر لیتے ہیں کہ جو کہ ہمیں کہیں کو ملنے نہیں آتی۔ جیسا کہ میرے اب بال ہیں، تو بعض لوگوں کے بال بھی ہوتے ہیں، تو کوشش کیا جائے کہ نل کھلی ہوئی ہے پہلے اس حصے کو دھویا جائے۔ اب یہ بڑا غور سے دیکھیے گا کہ پہلے اس حصے کو دھویا جائے۔ صرف اس حصے کو دھونے سے آپ کا وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نیچے والا حصہ خشک رہ جائے گا۔ پہلے بازو کو اس کروٹ کے ساتھ دھویا جائے، پھر بازو کو اس کروٹ کے ساتھ دھویا جائے، اور کوشش کی جائے کہ یہ جو کونی کے اوپر کم از کم ایک ہاتھ اوپر ہے یہاں تک دھویا جائے، یہ کیونکہ سنت ہے یہاں تک دھونا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جن کے بال ہیں وہ کوشش کی جائے کہ سارے بال جو ہیں ایک دفعہ گیلے ہو جائیں، خشک نہ رہے، نیچے والی جلد میں بھی پانی تری آ جائے اور اوپر بھی۔ اگر ان میں سے ایک بال بھی خشک رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اس میں تھوڑی سی احتیاط کی جائے۔ اسی طریقے سے دایاں اور اسی طریقے سے بایاں۔ اچھا، کچھ لوگ اس طرح چلو لے کے ایسے ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس وقت کیا جائے کہ جب یہاں پانی نہ پہنچے، جبکہ ہم اگر اس طریقے سے پہلے اور پھر اس طریقے سے پہلے اگر ہم پورا دھوئیں گے تو یہ پانی اس طرح پھینکنا اسراف ہوگا، تو اس طریقے سے پانی کو نہ پھینکا جائے۔ اس طریقے دایاں بازو پھر بایاں بازو۔ اسی طریقے سے اب مسح کی باری آ گئی۔ مسح، سر کے مسح، ویسے چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ کتنا؟ چوتھائی سر کا، لیکن پورے سر کا مسح جو ہے یہ سنت ہے۔ اب یہ بڑا قابل غور یہ بھی مسئلہ ہے، اس میں بھی ہم تھوڑی سی غلطیاں کرتے ہیں۔ مسح سنت کیسے ہم ادا ہوگی؟ ان تینوں انگلیوں کو جوڑیں، اگر جو جوڑ سکتے ہیں وہ جوڑ بھی لیں، اس میں بھی اگر پریکٹیکل ان کا بھی ہو جائے گا، سب کے ساتھ تو نہیں۔ یہ تین انگلیوں کو جوڑیں اور جہاں سے بال اگتے ہیں، یہاں سے سر شروع ہوا، یہاں سے یہ تینوں انگلیوں کا پیٹ، یہاں سے جہاں تک بال ہیں وہاں تک لے کے جائیں، ہاتھ چھوڑے نہ۔ اب یہ جو ہتھیلی کی گدی ہے، یہ درمیان والا حصہ ہے، اس کو واپس لے کے آئیں اس طریقے سے تاکہ یہ حصہ کور ہو جائے۔ اب یہ شہادت والی انگلی اور یہ انگلی اور انگوٹھا بچ جاتا ہے، اس سے کانوں کے اندر کا حصے کا اور اس انگوٹھے سے کان کے پچھلے حصے کا، اور یہ جو ہاتھ پیچھا حصہ رہ گیا ہے تو اس کو گردن کی جو پچھلا حصہ ہے اس سے کیا جائے۔ جیسا کہ کل میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ گردن کے اگلے حصے کا مسح کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، جائز نہیں۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے، تو اگلے حصے کا مسح کرنا جائز نہیں، جبکہ یہاں تک، جہاں تک یہ کندھے ہیں، اس کی یہ نشانی یاد کر لیں، یہ جہاں تک کندھے ہیں یہاں تک مسح کیا جائے۔ میں دوبارہ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ اہم ہے۔ تین انگلیوں کو جوڑا جائے اور اس کے پیٹ کو وہاں تک لے جایا جائے جہاں تک بال اگتے ہیں، بال ہیں، اور پھر اس کو ادھر سے واپس لے کے آیا جائے، اور ان انگلیوں سے کان کے اندر والا حصہ اور انگوٹھے سے کان کا پچھلا حصہ اور اس ہتھیلی کا جو پچھلا حصہ ہے اس سے یہ پیچھے والے حصے کا مسح کیا جائے۔ یہ جو ہے سنت طریقہ ہے سر کا مسح کرنے کا۔ اچھا، اسی طرح جب پاؤں دھوئے جاتے ہیں تو پاؤں میں بھی احتیاط کیا جائے۔ اب اکثر لوگوں کی انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں بیماری کی وجہ سے یا جوتا بار بار پہننے کی وجہ سے، انگلیاں بالکل چپکی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ۔ کبھی اتفاق ہوا ہے؟
ٹھیک ہے، بعض لوگوں کی شیپ ہی ایسی ہوتی ہے کہ بالکل وہ چپکی ہوتی ہیں، بعض کی کھلی کھلی بھی ہوتی ہیں۔ اب کیونکہ فرض بھی ہے پاؤں دھونا اور گٹے تک دھونا، یہ بھی ذرا احتیاط کیجیے گا، گٹے تک۔ اب کیا کیا جائے، سب سے پہلے انگلیوں کا خلال یا انگلیوں میں پانی ڈالا جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاؤں کے پچھلے حصے تک آیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ اب جو گٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ اکثر خشک رہ جاتی ہے جگہ، اس میں بھی احتیاط کی جائے، جب پانی ڈالا جائے تو اس کی احتیاط کی جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی عضو دھوئیں، دیکھیں نا ہم نے ابھی وضو کا طریقہ سنا سمجھا دیکھا، کہا جب بھی آپ کوئی بھی عضو دھوئیں اور یہ یقین رکھیں اور یہ امید رکھیں کہ میرے اس عضو کے اللہ گناہ معاف کر رہا ہے۔ اچھا، جب ہمیں پتہ ہونا کہ کپڑا میلا ہے اور پانی ڈالنے سے اس کی میل اتر رہی ہے تو کیا کیا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، اس پر پانی بہایا جاتا ہے۔ تو جب ہماری یہ امید ہوگی اور یہ یقین ہوگا کہ ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، ان ہاتھوں کے اللہ گناہ معاف کر رہا ہے، چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرے کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اچھا یہ نیت جب ہمارے ذہنوں میں ہوگی تو ہمارا وضو بڑے اچھے طریقے سے کامل ہونے پہ کامیاب ہوگا۔ اچھا جی، اب وضو کے بعد جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد کم از کم ایک مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، کس سورت کی؟ ایک دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اللہ اسے صدیقین میں سے اٹھائے گا، اور فرمایا جو 2 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 2 دفعہ تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے شہداء میں شمار فرمائے گا، اور فرمایا جو 3 دفعہ سورہ قدر اپنی روٹین بناتا ہے، ہر وضو کے بعد 3 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا میدان محشر میں اسے انبیاء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو یہ بھی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب وضو کر لیں تو شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف دیکھ کر دوسرا کلمہ پڑھا جائے، اس کی بھی فضیلتیں یہ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا